नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2018 ईस्वी को पलेरा के मकाम पर एक बस जो हादसा की शिकार हो गई और जिसमें कई कीमती जानों का ज़या हुआ, उसके मुतालिक दौरान गुफ्तगू हम ये तमाम सवालात जानने की कोशिश करेंगे कि उस हादसे की वजूहात क्या रही, ऐसे हादसात के लिए सरकार ने पेशगी इक़दामात क्या उठाए हैं, क्या ये हादसा पहली बार हुआ या इससे पहले भी ऐसे हादसात होते रहे हैं। हादसे के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किसने चलाया, हमारे सियासी नुमाइंदों का क्या रोल रहा और जख्मियों का इलाज और मुआवजा कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। इन तमाम सवालात पे चर्चा करने से पहले मैं अपनी जानिब से उन तमाम कुंबों को जो अपने अजीजों को खो बैठे हैं, अपनी तरफ से पूरी हमदर्दी जताता हूँ और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि वो तमाम शहीद होने वाले लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तमाम जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए भी मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह करे कि वो सारे के सारे जल्द सेहतयाब होकर अपने अजीज़ व अकारिब में लौटे और फिर से एक नई जिंदगी जीने का उन्हें मौका मिले। इस हादसे की वजूहात मुकामी लोगों की मुताबिक दो हैं। एक तो ये कि जिस मकाम से ये हादसा हुआ है वहां पर PWD ने रोड के बैक साइड में नाली खोदने का काम शुरू किया हुआ है और उस नाली की वजह से जितनी भी मिट्टी है वो सारी की सारी रोड में डाली गई है। नतीजतन पहले रोड की चौड़ाई 10 फीट थी तो अब वो कम होकर 7 फीट या 8 फीट रह गई है और जिसमें इतनी बड़ी बस का चलना यकीनन किसी खतरे से कम नहीं। दूसरी जो वजह वहां से मकामी लोगों की तरफ से बताई जा रही है वो ये है कि गाड़ी के ड्राइवर ने एक टेम्पू वाले से रेस लगा रखी थी। टेम्पू वाला आगे चल रहा था और ड्राइवर कोशिश कर रहा था उसको पास करने की, क्योंकि आगे सवारियां मिलने का इम्कान था। ये बात एक टेम्पू वाले ने कही है, इसलिए हम इसे उतना मोतबर नहीं मानते। लेकिन एक पुलिस अफसर ने भी और एक पॉलिटिशियन ने भी अलग अलग न्यूज पेपर्स में अपनी बात रखते हुए इस बात का इयादा किया है कि बस ड्राइवर रेस में था और वो जानबूझकर गाड़ी को कंट्रोल न कर सका, जिसके कारण ये हादसा पेश आया। बहरहाल ये तहकीकात का मसला है और ऑनरेबल गवर्नर ने जैसे विश्वास दिलवाया भी है कि वो जल्द ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा रहे हैं जो तहकीकात करेगी कि आखिर इस हादसे की बड़ी वजह क्या रही। लेकिन इस हादसे में लगभग 14 कीमती जानों का ज़या हुआ। 17 से जायद लोग इलाज मुआवजा की गर्ज से अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हैं। 6 लोगों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया था। मैं समझता हूं कि बहुत बरहक है और हम सबका इस पे यकीन भी है, सबको मरना है, एक दिन मुतअय्यन है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे के लिए हम सिर्फ किस्मत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्या हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्या हमारी सड़कें इन हादसात के लिए जिम्मेदार नहीं है? और क्या हमारी वो गाड़ियां जो आजाद हिंदुस्तान से भी उम्र के लिहाज से बड़ी है, वो इन हादसात की जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारे सियासी नुमाइंदों ने कभी हमारे लोगों के जानों को लेकर कुछ हमदर्दी जताई है या उनकी जानों को बचाने के लिए कुछ अमली इक़दामात उठाए हैं? आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ बरस पहले इसी रोड पर चनारा के मकाम से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भी काफी तादाद में लोगों की अमवात हुई थी, बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। उस वक्त में हमारे सियासी नुमाइंदों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे, तमाम
متاثرین کو ان کی جائز امداد کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ کچھ ہی برس پہلے کی بات ہے کہ تبرا میں ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ میرے اپنے گاؤں اڑائی سے محمد سید چوہان صاحب، جو میرے استاد بھی تھے، انہوں نے اپنی جان کو گوا دیا تھا اسی روڈ حادثے میں۔ جدرولا سے ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہماری کئی قیمتی جانوں کا وہاں سے بھی ضیاع ہوا تھا۔ آئے روز ایسے حادثات میں کئی ساری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کئی ماؤں کی گودیں سونی ہوئی جا رہی ہیں، اور کئی بوڑھے ماں باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پرسوں اس حادثے کے پیش آنے کے بعد وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن چلایا گیا، جو سرچ آپریشن چلایا گیا، وہ نہ تو ملٹری فورس کی جانب سے چلا، نہ تو پولیس کی جانب سے چلا، نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے چلایا، نہ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے چلایا، وہ وہاں کے لوکل لوگوں کی طرف سے چلایا گیا، اور لوگوں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اس دریا میں اتر کے جو 100 میٹر روڈ سے نیچے گہرائی تھی وہاں پہ جا کر وہاں سے ڈیڈ باڈیز کو نکالا، اور پھر ڈیڈ باڈیز کو اوپر روڈ تک پہنچا دیا گیا، اور کئی سارے زخمیوں کو ہسپتال میں لوگوں نے ہی شفٹ کیا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایمبولینس بہت دیر سے وہاں پہ پہنچائی گئی، ضلعی انتظامیہ بہت دیر سے وہاں پہ پہنچی، تحصیل انتظامیہ نے بہت لاپرواہی سے کام لیا، اور سارے کا سارا کام وہاں کے لوگ کرتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست کا اور سرکار کا بنیادی جو فنڈا ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی اپنے عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی یہاں پہ جانے جا رہی ہے، اور ہمارے سیاسی نمائندگوں کو اور سرکار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل گورنر آف جموں اینڈ کشمیر نے ہمیں یہ وشواس دلایا ہے کہ وہ SIT بٹھائیں گے، ان تمام وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب لوگ اپنی جان کھو بیٹھے، ہمارے سیاسی لوگ اس بات کو لے کر الجھے ہوئے تھے۔ ایک بول رہا تھا کہ میرے آنریبل گورنر سے بات کر کے چاپر منگوائے ہیں، اور دوسرا الگ بول رہا تھا کہ میرے منگوائے ہیں۔ ان دونوں میں اس بات کی ہاپا تاپی چل رہی تھی کہ چاپر کا کریڈٹ اسکول لے۔ صاحب، کریڈٹ آپ ہی لیجئے، سارے کا سارا مارکیٹنگ آپ اپنے سر لیجئے، لیکن خدا را ہمارے معصوم لوگوں کی جانوں پہ اپنی گندی سیاست مت کھیلیے۔ یہاں پہ کتنے لوگ نوجوان تھے جو اپنی جانیں کھو گئے، 4 عورتیں بھی ان میں شامل تھی، بچے بھی شامل تھے، اور بزرگ بھی شامل تھے۔ ہمارے سیاسی لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو مالی معاونت دلوائیں گے، حالانکہ یہ ساری چیز اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے پلان میں پہلے ہی سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں ان کے لیے رقومات مختص کی جاتی ہے تاکہ بر وقت لوگوں کی معاونت کی جا سکے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں جتنے بھی لوگ زیر علاج ہیں، ان کی جو خبریں موصول ہو رہی ہے وہ کافی افسوسناک ہے۔ وہاں سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک عام پیشنٹ کی طرح دھر بدھر بھٹکنا پڑ رہا ہے، کسی بھی قسم کی سہولت انہیں میسر نہیں ہے، اور وہ یہاں بھی اپنی قسمت کو رو رہے ہیں۔ تو ہمارے وہ لوگ جو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، ٹویٹ پہ ٹویٹ کھیلے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچائے ہوئے ہیں کہ جیسے سارے کا سارا علاقہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہو، وہ آخری لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف ووٹ لینا ہی جانتے ہیں؟ تو میں اپنے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی جان کی حفاظت خود ہی کیجیے۔ کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، کسی کو آپ کی جان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو محض ووٹ لینے ہیں، اقتدار میں آنا ہے، اور پھر پاور کے ذریعے پیسہ جمع کرنا ہے، پھر اسی پیسے کے ذریعے دوبارہ پاور میں لوٹنا ہے۔ آپ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کیجئے، اوور لوڈنگ سے بچیے، کوشش کیجئے کہ اپنی روڈوں کو سدھارا جائے، سڑکوں کی چوڑائی کو اور بڑا کیجئے، اور ڈرائیور صاحبان سے گزارش کیجئے کہ آرام سے چلے، جلد بازی سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوشش رہنی چاہیے آپ کی کہ جتنی بھی پرانی گاڑیاں ہیں جو لورن سے لے کر پنچ تک کے روٹ پہ لگائی گئی ہے، جو ہندوستان میں کہیں پہ
قابل قبول نہیں، وہ گاڑیاں لورن بیچ دی جاتی ہے اور وہاں سے ہمارے لوگوں کو بھیڑ بکری سمجھ کے یا بال مویشیوں سے بھی پرے ان کی قیمت جان کر اس میں لادا جاتا ہے اور پھر ان کو 2-3 گھنٹہ کا سفر کرنے کے بعد پونچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئے روز ہمارے لوگ موت کے گھوڑے پہ سوار ہوئے رہتے ہیں اور نہ معلوم کب ان کی جان جو ہے وہ چلی جائے۔ اس لیے میں اپنے ہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ان سیاسی لوگوں پہ بھروسہ مت کیجیے، اپنی جان کی حفاظت خود کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی عملی ترتیب مرتب لیجیے۔ میں ایک بار پھر اپنی جانب سے ان تمام کنبہ اور برادریوں کو جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے پوری ہمدردی ان کے ساتھ جتاتا ہوں اور رب کریم کے حضور دست دعا ہوں کہ انہیں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے۔ آپ سب کا خیر اندیش مسعود اظہر۔